بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور ان کا مرتبہ دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک نے انہیں دوبارہ آنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج روزہ دار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میں یہ سب خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے سوا کسی کا ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ دیا ہو، مگر ابو بکر کا ہمارے ساتھ وہ حسن و سلوک ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان امتی ابو بکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں اپنی صحبت و مال سے ابو بکر جیسا سلوک میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کے سامنے جب اس واقعے کو بیان فرمایا تو لوگوں نے اس بارے میں چیمہ گولیاں شروع کر دی۔ کچھ لوگ اس واقعے کے انکار ہو کر مرتد ہو گئے اور ایمان والے نے اس کی تصدیق کی۔ پھر دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے جا کر مسجد اقصی کی سیر کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ حیران کن تعجب خیز ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میرے امتی داخل ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ اس دروازے کو دیکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم وہ ہو جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب فرما کر اے ابو بکر تم حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہو اور غار میں بھی میرے ساتھ ہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھ سے آزاد شدہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں انہیں لائق نہیں کہ ان کی امامت ابو بکر کے سوا کوئی اور کرے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو رتبہ ہے وہ بہت ہی بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے خلاف یا ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔